بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا ناکام بم ایران کے ہاتھ لگ گیا، ریورس انجینئرنگ کا خطرہ۔ جون 2025 کی ایران اسرائیل جنگ کے بعد امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر شروع کیا۔ اس میں امریکہ کا سب سے قیمتی بم GBU-57 بنکر بسٹر جو 14 ٹن وزنی ہے، ایران کی نیوکلیر تنصیبات پر گرایا گیا مگر وہ پھٹ نہ سکا۔ اب یہ ناکام بم ایران کے قبضے میں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ کا B-2 بمبار طیارہ جو یہ بم گراتا ہے انتہائی خفیہ ہے اور امریکہ اسے اتحادی ملکوں میں بھی لینڈ نہیں کراتا۔ اگر ایران چین اور روس کی مدد سے اس بم کی ریورس انجینئرنگ کرے تو ٹیکنالوجی چوری ہو سکتی ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چین اسے دے کر اپنی فوجی طاقت بڑھا سکتا ہے۔ یہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ کی ایران پر حملے کی تیاریاں اور طاقت کا پیغام۔ امریکہ ایک بار پھر ایران پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ عمان میں مذاکرات کے بعد امریکی وفد جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر شامل ہیں USS ابراہم لنکن نامی جنگی جہاز پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ایران کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ امریکہ کی حملہ آور حدود میں ہے۔ مذاکرات کے فوراً بعد پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا ہنگامی حکم بھی جاری کر دیا۔ چین اور جرمنی نے بھی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ یہ سب امریکہ کی جارحانہ پالیسیوں کا حصہ ہے۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ اپنی فوجی طاقت جمع کر رہا ہے۔ چین اور روس کی ایران کو فوجی مدد۔ روس اور بیلاروس سے ایران کو فوجی سامان کی فراہمی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ روس نے ایران کو میزائل ڈیفنس سسٹم دیا ہے جبکہ چین سے درجنوں فوجی کارگو طیارے ایران پہنچے ہیں جن سے امریکہ کو خطرہ ہے کہ چین نے GPS سگنل کو جام کرنے والے جیمرز دیے ہیں، جبکہ ایران کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر۔ ایران نے زیر زمین شہر بنائے ہوئے ہیں جہاں میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ اگر ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی تو اس کے طیارے گر سکتے ہیں۔ یہ مدد ایران کے دفاع کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی پریشانی ہے۔ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی جمع کرنے اور 112 کارگو طیارے پہنچنے کی خبر۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ اب تک 112 C-17 کارگو طیارے اسلحہ لے کر پہنچ چکے ہیں۔ مزید 18 طیارے بھی روانہ کیے گئے ہیں۔ USS ابراہم لنکن کے ساتھ 3 ڈسٹرائر جہاز بھی بھیجے گئے ہیں جن پر ٹوماہاک میزائل ہیں۔ امریکہ نے پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس اور تھارڈ سسٹم بھی تعینات کر رکھے ہیں۔ ایران کی حد میں موجود کچھ اڈوں سے امریکی فوجیوں کو نکالا بھی جا رہا ہے۔ یہ سب ایران پر حملے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ امریکہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کا بیان، جنگ نہیں چاہتے مگر تیار ہیں، عرب ملکوں کو بھی وارننگ۔ ایران کے آرمی چیف عبدالرحیم موسوی نے کہا ہے کہ وہ مکمل تیار ہیں مگر علاقائی جنگ شروع کرنے میں دلچسپی نہیں۔ جنگ علاقے کی ترقی کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ ایران نے عرب ممالک کو کہا ہے کہ امریکی اڈوں پر حملے علامتی نہیں ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلی بار العدید ایئر بیس پر علامتی حملہ کیا گیا تھا مگر اب امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ امریکہ نے ایران کا ڈرون طیارہ مار گرایا جو نگرانی کر رہا تھا۔ تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ ایرانی فوج جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ بیان علاقائی امن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نیتن یاہو کی امریکہ کو براہ راست دھمکی، ایران پر حملہ کرو ورنہ خود حملہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ پہنچ رہے ہیں تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے دباؤ ڈال سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو اسرائیل اکیلے حملہ کر دے گا۔ نیتن یاہو کا پیغام ہے کہ ایران کی تباہی ہوئی تو امریکہ اور یورپ بھی نہیں بچیں گے۔ وہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ ضروری ہے ورنہ اسرائیل اپنے دفاع میں کوئی حد نہیں چھوڑے گا۔ امریکہ اب تک صرف باتوں اور دھمکیوں تک محدود ہے مگر اسرائیل عملی قدم چاہتا ہے۔ یہ دھمکی 11 فروری کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات سے پہلے سامنے آئی ہے۔ اسرائیل کا مطالبہ ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام اور نیوکلیر پروگرام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ یہ صورتحال علاقائی جنگ کو مزید شدید بنا سکتی ہے۔ ایران کا سخت جواب، حملہ ہوا تو 10 گنا بڑا بدلہ، امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اور فوجی افسر نے واضح کیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان کا
اصول اپنائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران علاقائی امریکی اڈوں پر فوری اور بھرپور حملے کرے گا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ پہلے حملے میں ہی ہزاروں امریکی فوجی ہلاک کر دے گا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، جواب 10 گنا شدید ہوگا۔ یہ بیانات امریکہ ایران مذاکرات کے بعد سامنے آئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جنگ شروع نہیں کرے گا مگر دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ زیر زمین شہروں میں سینکڑوں میزائل تیار ہیں۔ یہ تناؤ پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی لپیٹ میں لا سکتا ہے۔ خامنائی کی اہم تقریب میں غیر حاضری، ممکنہ حملے کا خدشہ بڑھ گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 37 سال بعد پہلی بار ایئر فورس کمانڈرز کی سالانہ تقریب میں شرکت نہیں کی۔ یہ تقریباً 7 یا 8 فروری کو ہوئی، جس میں وہ ہمیشہ شریک ہوتے تھے۔ اس کی وجہ حملے کا شدید خدشہ بتائی جا رہی ہے۔ ایران کو اندازہ ہے کہ امریکہ یا اسرائیل انہیں نشانہ بنا سکتا ہے، اس لیے سیکیورٹی کے پیش نظر وہ تقریب سے دور رہے۔ یہ اقدام ایران کی طرف سے احتیاط کا اظہار ہے۔ امریکی فوجی موجودگی خلیج میں بڑھ گئی ہے۔ یہ صورتحال ایران کی قیادت کی تیاریوں اور خوف کو ظاہر کرتی ہے۔ ایران کا خفیہ فنڈ روس نے اربوں ڈالر کیسے نقد بھیجے، امریکہ کی پابندیوں کو چکمہ۔ روسی بینک نے خفیہ طور پر ایران کو اربوں ڈالر بھیجے تاکہ امریکی پابندیوں کو بائی پاس کیا جائے۔ یہ رقم ایران کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2018 سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ روس نے ایران کو مالی مدد دے کر اس کی طاقت بڑھائی ہے۔ یہ اقدام امریکہ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ ایران کی معیشت پر پابندیوں کا اثر کم ہو رہا ہے۔ روس اور ایران کے ملٹری تعاون بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ خفیہ مدد ایران کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ ایران کا خلیجی ممالک کو انتباہ، امریکہ کے اڈے گریٹر اسرائیل کے لیے ہیں، ہمیں خطرہ نہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خلیجی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈے اسرائیل کی حفاظت کے لیے بنے ہیں، نہ کہ ان کی۔ ایران کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ علاقے کے ممالک کو کمزور کر رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ عرب ممالک کو اسرائیل سے خطرہ ہے، نہ کہ ایران سے۔ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے مسلم ممالک کو متحد ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ بیان علاقائی اتحاد کی کوشش ہے۔ اسرائیل کے اقدامات سے پورا خطہ خطرے میں ہے۔ ایران کا پیغام ہے کہ حقیقی خطرہ اسرائیل اور امریکہ کا ہے۔ بھارت نے بحیرہ عرب میں ایران کے 3 تیل بردار جہاز قبضے میں لے لیے۔ بھارت نے چابہار بندرگاہ سے خاموش واپسی کے بعد ایران سے منسلک تیل بردار جہاز بھی ضبط کر لیے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی کوسٹ گارڈ نے بحیرہ عرب میں اسمگلنگ کے الزام میں 3 آئل ٹینکرز کو تحویل میں لیا ہے۔ آئل ٹینکرز کو ممبئی سے تقریباً 100 سمندری میل کے فاصلے پر بحیرہ عرب میں قبضے میں لیا گیا ہے۔ قومی طاقت کا تعلق میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی قوت ارادی سے ہے، ایرانی سپریم لیڈر۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ٹیلی ویژن بیان جاری کیا گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ دشمن مایوس ہونے تک ایرانی قوم کو ہراساں کرنا بند نہیں کرے گا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ قومی طاقت کا تعلق میزائل طیاروں سے زیادہ قوم کی قوت ارادی استقامت سے ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے بیان میں اپیل کی کہ ایرانی قوم 11 فروری کو انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر عظیم الشان ریلیاں نکال کر دشمن کو مایوس کریں۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایران میں ڈالر کا شدید بحران پیدا کرنے کا اعتراف۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کینت نے اعتراف کیا ہے کہ ایران میں ڈالر کی قلت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سینیٹر کیٹی ایلزبتھ نے پوچھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی کے تحت کیا اقدامات کیے۔ امریکی وزیر خزانہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے ایران میں ڈالر کا شدید بحران پیدا کیا۔ دسمبر میں ایک ایرانی بینک دیوالیہ ہو گیا اور بحران شدت اختیار کر گیا۔ روس کا امریکہ پر یوکرین کے معاملے میں سنگین وعدہ خلافی کا الزام۔ روس نے امریکہ پر یوکرین کے معاملے میں سنگین وعدہ خلافی کا الزام عائد کر دیا، جس سے یوکرین معاملے پر تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے یوکرین سے متعلق ایک تجویز دی تھی جسے ماسکو نے قبول کر لیا تھا، لیکن اب واشنگٹن خود اپنی ہی بات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ روسی قیادت کے مطابق معاشی میدان میں بھی دونوں ممالک کے درمیان کوئی روشن مستقبل دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ امریکہ توانائی فراہم کرنے والے تمام
عالمی راستوں پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے دانستہ طور پر مصنوعی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ نوبل انعام یافتہ سماجی رہنما نرگس محمدی کو 6 سال قید کی سزا۔ ایران کی ایک عدالت نے نوبل انعام یافتہ معروف سماجی رہنما نرگس محمدی کو مختلف الزامات کے تحت 6 سال طویل قید کی سزا سنا دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نرگس محمدی کو یہ سزا جرائم کے ارتکاب کے لیے اجتماع، سہولت کاری اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام پر سنائی گئی ہے۔ نرگس محمدی کے وکیل نے کہا ہے کہ عدالت نے انہیں ملک چھوڑنے پر 2 سال کی پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ پاکستان میں موجود امریکہ منتقلی کے منتظر افغان شہریوں سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی، جس کے تحت انہیں واپس افغانستان بھیجنے کا اصولی فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہزاروں افغان شہری کئی برس سے امریکہ میں آبادکاری کے منتظر تھے، تاہم طویل تاخیر کے باعث اب ان کی واپسی کا عمل شروع کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود تقریباً 19,000 سے زائد افغان شہری امریکہ منتقلی کے انتظار میں ہیں، تاہم افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد کئی سال گزر جانے کے باوجود امریکہ کی جانب سے ان کی مکمل آبادکاری ممکن نہیں ہو سکی۔ اسی صورتحال کے باعث پاکستان نے افغان شہریوں کو واپس ان کے ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔